السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں غزوہ احزاب۔ اسی غزوہ کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اور اسی غزوہ میں مدینہ کے یہودی بنو قریظہ نے غداری کی اور پھر ان کو اس غزوہ کے آخر میں سزا دی گئی۔ اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ 4 ہجری میں اور 5 ہجری کے آغاز میں مسلمانوں کو جن مہموں اور مارکوں سے دوچار ہونا پڑا، ان کی یکسانیت، یک رنگی اور کثرت کسی پڑھنے والے کے دل میں یہ شبہ پیدا کر سکتی ہے کہ مسلمانوں نے یہ مہمیں شاید اہل عرب کو مرعوب کر کے اپنا متی بنانے کے لیے از خود اختیار کی ہوں، اور قبائل کی طرف سے مدینہ پر حملہ کرنے کا خطرہ بھی محض ایک وہم ہو جس سے بلا وجہ متاثر ہو کر مسلمان چڑھ دوڑتے ہوں۔ لیکن ماہ ذی قعدہ 5 ہجری میں جو واقعات رونما ہوئے، انہوں نے اس بات پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ جنگ احد کے بعد قبائل کی طرف سے مدینے پر حملہ کرنے کی جو اطلاعیں وقتاً فوقتاً مسلمانوں کو ملتی رہیں، وہ 16 آنے درست اور بجا تھیں۔ ذی قعدہ 5 ہجری میں عرب کے اکثر و بیشتر قبائل نے، جن کے ساتھ مکہ کے قریش اور خیبر و مدینہ کے یہودی بھی شامل تھے، 24,000 کا لشکر جرار لے کر مدینہ پر اس عزم کے ساتھ یلغار کی کہ اس دفعہ اسلام کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر کے ہی دم لیں گے۔ احزاب عرب کے اس متحدہ حملہ کی تیاریوں کی داستان یہ ہے کہ یہود بنی نذیر مدینے سے نکل کر خیبر میں آباد ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں کو تباہ کر دینے کے ارادے سے قریش اور عرب کے دوسرے قبیلوں سے اتحاد قائم کرنے کی کوششیں شروع کر دیں، حالانکہ وہ مسلمانوں کو یہ وعدہ دے کر آئے تھے کہ وہ اسلام کے دشمنوں کا کبھی ساتھ نہ دیں گے۔ یہود کے بڑے بڑے رئیس سلام بن ابی الحقیق، حی بن اخطب، کنانہ بن الربیع اور دوسرے یہود مکہ گئے اور قریش کو اس متحدہ مہم کے لیے آمادہ کرائے۔ قریش تو پہلے ہی اسلام کے استحصال کے لیے ہمہ تن تیار بیٹھے تھے، چنانچہ اس سکیم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تدبیر کے گھوڑے دوڑانے لگے۔ جن جن قبیلوں میں قریش کو اثر رسوخ حاصل تھا، انہیں پیغام بھیج کر اس عام یلغار میں شامل ہونے کے لیے تیار رہنے کی تاکید کر دی۔ یہودی رئیس مکہ سے نکل کر قبیلہ غطفان کے پاس گئے اور ان سے یہ معاہدہ طے کیا کہ اگر اس مہم میں اپنا لشکر لے کر شامل ہوں گے تو خیبر کے نخلستان کی نصف پیداوار ان کی نظر کر دیا کریں گے۔ غطفان کا حلیف قبیلہ بنو اسد، قریش کا حلیف قبیلہ بنو سلیم اور یہود کا حلیف قبیلہ بنو سعد بھی اس اتحاد میں شامل ہو گئے۔ ان تمام قبائل نے 24,000 کا لشکر جرار تیار کر کے مدینے پر چڑھائی کر دی۔ قریش کا رئیس اعظم ابو سفیان سپہ سالار مقرر ہوا اور 2 لشکر عرب کے 2 نامور رئیسوں کی کمان میں دے دیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبائل کی اس لشکر کشی کی اطلاعیں ملیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب معمول مجلس مشاورت بلائی تاکہ مدافعت کی تدبیریں سوچی جائیں۔ جنگ احد کی شکست کے پیش نظر عام رائے یہی تھی کہ اس لشکر جرار کا مقابلہ باہر نکل کر نہ کیا جائے، بلکہ مدینہ کو ایک حصار بنا کر اس کی مدافعت کی جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں ایک شخص سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جو ایرانیوں کے جنگی طریقوں سے آگاہ تھے۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ مدینہ کے ارد گرد خندق کھود لی جائے تاکہ حملہ آور شہر کے اندر داخل نہ ہو سکیں۔ یہ تجویز سب کو پسند آئی۔ مدینہ کے 3 اطراف باغوں، نخلستانوں اور مکانوں سے گھری ہوئی تھیں، صرف شامی یعنی شمالی طرف کھلی تھی۔ قرار پایا کہ خندق اسی طرف کھودی جائے۔ 3,000 مسلمانوں کی مدد اس کام پر لگ گئی، جن میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مزدوروں کی طرح کام کرتے تھے۔ 20 دن میں یہ خندق کھود کر تیار ہو گئی، جس کی گہرائی 5 گز تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم پہاوڑے، کدال اور ٹوکریاں لے کر کام کرتے تھے اور ساتھ ساتھ رجزیہ اشعار گنگناتے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ دعا بھی جاری تھی: اے خدا، آخرت کی بلائی حقیقی بلائی ہے، اس کے سوا اور کوئی بلائی نہیں، تو انصار اور مہاجرین کی محنتوں میں برکت ڈال۔ خندق تیار ہو گئی تو کفار کا لشکر بھی یہاں پہنچا، جس نے آتے ہی صورتحال کا جائزہ لے کر شہر کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمانوں نے خندق کے پیچھے صلح کی پہاڑی کو اپنے عقب میں رکھ کر صفیں آراستہ کی۔ عورتیں شہر کے محفوظ قلعوں میں بھیج دی گئیں، چونکہ مسلمانوں کو یہود بنی قریظہ کی طرف سے غداری کا اندیشہ تھا، اس لیے سلمہ بن اسلم 200 آدمیوں کے ساتھ یہودیوں کے محلے کی طرف صف آرا ہو گئے تاکہ یہود کی غداری کی صورت میں انہیں مسلمانوں کے عقب پر حملہ کرنے سے روک سکیں۔ بنو قریظہ کچھ دن تو خاموش رہے، لیکن بنو نذیر کے رئیس حی ابن اخطب نے بنو قریظہ کے رئیس کعب بن اسد کے پاس جا کر انہیں بھی مسلمانوں کا مخالف بنا لیا۔ بنو قریظہ
اس معاہدے سے منحرف ہو گئے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ کر رکھا تھا۔ چونکہ شہر کے اندر تھے اس لیے کھلم کھلا مسلمانوں سے لڑنے کی جرت نہ کی، لیکن وہ اس انتظار میں تھے کہ باہر کی فوجیں ادھر سے شہر میں داخل ہوں تو ادھر سے یہ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں۔ انہوں نے ایک یہودی کو اندرون شہر کے قلعوں کا حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا جن میں مسلمانوں کی عورتیں محصور تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے دیکھ لیا اور خیمہ کی چوب نکال کر اس کے سر پر اس زور سے ماری کہ یہودی کا سر پھٹ گیا۔ جاسوس واپس نہ آیا تو یہودیوں نے سمجھ لیا کہ ان قلعوں میں بھی مسلمانوں کے پہرےدار موجود ہیں، اس لیے انہوں نے قلعوں پر حملہ نہ کیا۔ عبداللہ بن ابی کی پارٹی کے کچھ منافق لوگ یہ بہانہ بنا کر میدان جنگ سے شہر کی طرف لوٹ آئے کہ ہمارے گھر محفوظ نہیں۔ قبائل عرب کی متعددہ فوجیں خندق کے پار ڈیرے ڈالے پڑی تھیں۔ انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ دو دو ہاتھ کس طرح کیے جائیں۔ وہ خندق کے قریب آ کر مسلمانوں پر پتھر پھینکتے تھے اور تیر برساتے تھے۔ مسلمان بھی پتھر کا جواب پتھر سے اور تیر کا جواب تیر سے دیتے تھے۔ محاصرہ طول کھینچتا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خیال کر کے کہ شاید انصار محاصرہ کی سختیوں سے تنگ آ گئے ہوں، ان کے روسایہ سے مشورہ کیا کہ ہم بنی غطفان سے یہ کہہ دیں کہ مدینہ کے نخلستانوں کی نصف پیداوار انہیں دے دیا کریں گے تو احزاب میں پھوٹ پڑ سکتی ہے۔ انصار نے جواب دیا کہ ہم نے کفر کی حالت میں بھی کسی کو خراج نہیں دیا، اب کس طرح اس ذلت کو قبول کر سکتے ہیں؟ احزاب نے تنگ آ کر ایک دن عام حلا بول دیا۔ عرب کے مشہور بہادر زرار، جبیرہ، نوفل اور عمرو بن عبدود اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر خندق پھاند آئے اور مبازرت کے خواہاں ہوئے۔ عمرو بن عبدود عرب کا مشہور پہلوان تھا جو لڑائی میں کسی کو خاطر میں نہ لاتا تھا۔ سب سے پہلے مبازرت کے لیے اسی نے للکارا۔ ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے نکلے۔ عمرو کا اعلان تھا کہ اگر یہ شخص مجھ سے 3 چیزوں کی درخواست کرے تو ان میں سے ایک میں ضرور قبول کر لوں گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میری پہلی درخواست یہ ہے کہ تم اسلام لا۔ عمرو بولا، یہ نہیں ہو سکتا۔ علی نے کہا، دوسری درخواست یہ ہے کہ لڑائی سے واپس چلا جا۔ عمرو نے کہا، میں قریشی خواتین کے طعنے نہیں سن سکتا۔ حضرت علی بولے، تو میری درخواست یہ ہے کہ مجھ سے لڑ۔ عمرو ہنسا کہ عرب میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو مجھ سے لڑنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیادہ تھے، اس لیے عمرو کی غیرت نے سوار رہ کر لڑنا گوارا نہ کیا۔ گھوڑے سے اترا اور اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلا وار تمہارا۔ عمرو نے تلوار کا ایک ہاتھ مارا جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپر پر لیا، لیکن تلوار سپر کو توڑ کر پیشانی پر جا لگی۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار عمرو کا نشانہ کاٹتی ہوئی دل تک اتر گئی۔ دوسرے مبازر بھی یکے بعد دیگرے ختم کر دیے گئے۔ اب کفار مکہ کے 24,000 لشکریوں نے خندق کے پار کھڑے ہو کر مسلمانوں پر تیروں اور پتھروں کی پوجھاڑ شروع کر دی۔ دن بھر وہ اسی کام میں لگے رہے۔ مسلمان اپنی جگہوں پر جمے رہے کیونکہ تیروں اور پتھروں کی اس بارش میں ادھر ادھر سرکنا ناممکن تھا۔ اس روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہو گئیں، یعنی وہ اپنے وقت پر پڑھی نہ جا سکیں۔ اس کے بعد ایسے حالات میں صلاۃ الخوف ادا کرنے کا حکم نازل ہوا۔ احزاب کو مدینہ کا محاصرہ کیے تقریباً 3 ہفتے گزر گئے۔ انہیں اپنے لشکر جرار کو رخصت دینے میں دقتوں کا سامنا ہونے لگا۔ یہودیوں اور عربوں کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں رونما ہونے لگی۔ روایت ہے کہ ایک غطفانی رئیس نعیم بن مسعود اشجعی نے جو دل سے مسلمان ہو چکے تھے، ایک طرف عربوں کو سمجھایا کہ یہود کا اعلی کار بنے رہنے سے انہیں کچھ حاصل نہ ہوگا، دوسری جانب یہودیوں سے کہا کہ قریش اور دوسرے عرب قبائل تو چلے جائیں گے اور تمہیں پھر تنہا مسلمانوں سے نبٹنا پڑے گا۔ ان وجوہ کے باعث احزاب کی جمعیت میں بے دلی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ ایسے حال میں قدرت کے عناصر مسلمانوں کی مدد کے لیے آ گئے۔ ایک روز اس شدت کا طوفان آیا اور اس زور کی آندھی چلی کہ احزاب کے خیموں کی تنابیں اکھڑنے لگیں۔ ان حالات میں احزاب کی ٹولیاں اپنے اپنے گھروں کی طرف واپس جانے لگیں۔ 2-1 روز میں میدان صاف تھا۔ اس جنگ میں قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا ذکر ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بھی کیا تھا، تیر کھا کر زخمی ہوئے اور کچھ عرصہ بعد رائے حق میں شہید ہو گئے۔ مسلمان سپاہی خندق کے مورچوں سے واپس لوٹے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ابھی ہتھیار نہ کھولیں، کیونکہ بنو قریظہ کو ان کی غداری کی سزا دینا بھی باقی ہے۔ مسلمان ان کے قلعوں کے قریب پہنچے تو وہ بھی لڑائی کے لیے آمادہ ہو گئے۔ بنو نذیر کا رئیس حی ابن اخطب بھی، جس نے انہیں غداری اور عہد شکنی پر آمادہ کیا تھا، ان کے پاس تھا۔
مسلمانوں نے بنو قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا جو 1 ماہ تک جاری رہا۔ قبیلہ اوس بنو قریظہ کا حلیف تھا، اس لیے بنو قریظہ نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے متعلق جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کے حکم کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ بنو قریظہ کی لڑائی کے قابل مرد سب قتل کر دیے جائیں اور عورتیں اور بچے قیدی بنا دیے جائیں، اور بنو قریظہ کا مال اور سامان غنیمت سمجھا جائے۔ مقتولین کی تعداد 400 سے لے کر 600 تک بیان کی جاتی ہے۔ یہ فیصلہ اگرچہ بظاہر بہت سخت نظر آ رہا ہے، لیکن یہودیوں کی شرارتوں، عہد شکنیوں اور اظہار ثانیوں کو پیش نظر رکھا جائے تو اس کے درست ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بنو نذیر کو جلا وطن کرنے کا نتیجہ اس شکل میں برآمد ہو چکا تھا کہ وہ لوگ عہد شکنی کر کے احزاب عرب کو مدینہ پر چڑھا لائے تھے۔ بنو قریظہ اگر محاصرہ کے نازک اور پرختم ایام میں معاہدے کے پابند رہتے تو ان کے حلیف قبیلہ اوس کے افراد ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے۔ بنو قریظہ کے حلیفوں ہی کا فیصلہ یہ تھا کہ ان یہودیوں کو انہی کی شریعت کے مطابق سزا دی جائے۔ غزوہ احزاب پر خدائے ذوالجلال والاکرام کا تبصرہ قرآن پاک کی سورہ احزاب میں آیا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کا ہم یہاں اختتام کرتے ہیں، اور اگلی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے صلح حدیبیہ یا فتح مبین، جو کہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ تو ملتے ہیں بہت جلد اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔